بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ اول۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے شہید استاد مرتضیٰ مطہری۔ اس کا دوسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ مقدمہ: ان کہانیوں کی اشاعت کے زمانے میں اکثر احباب و مخلصین سے میں نے تذکرہ کیا کہ آج کل میں ایک ایسی کتاب کی تالیف میں مصروف ہوں جو احادیث اور تاریخی کتابوں سے ماخوذ اور سچی داستانوں پر مشتمل ہے۔ حق اور صداقت پر مبنی ان کہانیوں کی ترتیب میں انتہائی دلچسپ اسلوب بیان اور بالکل سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال کیا ہے تاکہ ہر خاص و عام شخص اس سے برابر کا فائدہ حاصل کر سکے۔ میری باتوں کو سن کر لوگ اس کتاب کی تعریف کرنے لگتے تھے۔ بعض احباب نے یہ بھی خیال ظاہر کیا کہ دراصل یہ کتاب نوجوان طبقے کے علاوہ آئندہ نسل کے لیے بھی بڑی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ کچھ لوگوں نے اس کتاب پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ داستان نویسی کی دنیا میں اب تک کوئی ایسا کام منظر عام پر نہیں آیا جس میں احادیث اور کتب تاریخ کو ماخوذ قرار دیا گیا ہو، لہٰذا یہ کتاب اپنی نوعیت کی پہلی اور اچھوتی کوشش ہوگی۔ داستان نگاری کے میدان میں اس بات کی کمی کا احساس کیا جا رہا تھا اور امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب اس کمی کو پوری طرح دور کر دے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی کتاب کی تالیف عمل میں آ چکی ہے جس میں اخلاقی اور اجتماعی حقائق کو عبارت کے سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کتابیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں جنہیں زندگی کی حقیقتوں کو مؤلف نے اپنے دلکشی انداز بیان اور فکری سجاوٹ کے ساتھ داستان کی صورت میں پیش کر دیا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ان داستانوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ماہر فنکار کی حیثیت سے مؤلف نے زندگی میں رونما ہونے والے حقائق کی عکاسی کچھ اس انداز میں کی ہے کہ عوام کو اس کا طرز بیان پسند آ جائے۔ اس کے علاوہ سیرت کی کتابیں بھی ملتی ہیں جنہیں کسی ایک یا کئی بزرگ شخصیتوں کی زندگی کے حالات کو تاریخ کی صورت میں نقل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایسی کتابوں کو داستان کی فہرست میں نہیں شمار کیا جا سکتا۔ بہرحال میری نظروں سے بھی ایسی کوئی کتاب نہیں گزری جو احادیث اور تاریخ سے لی گئی مفید اور سچی داستانوں پر مشتمل ہو، اور جس کی تالیف کا مقصد عوام کی ہدایت کے ساتھ ہی اسلامی اخلاق و تہذیب کی تبلیغ و ترویج ہو۔ اگر اسلامی اخلاق و تہذیب کی تبلیغ کے لیے کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو وہ داستان کی صورت میں نہیں ہے، اور اگر داستان کی صورت میں کوئی کتاب منظر عام پر آئی ہے تو اس کا ماخذ احادیث اور تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس میں مؤلف کی ماہرانہ طرز نگارش کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بہر صورت یہ کتاب اپنی نوعیت کی پہلی اور اچھوتی کوشش ہو یا نہ ہو، اس کا سہرا میسر نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ کتاب داستان نویسی کی دنیا میں ایک اہم ایجاد کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کا موجد میں نہیں ہوں، بلکہ نشر و اشاعت کے ایک ادارے میں ملک کے دانشور اور اہل علم اراکین پر ایک ایڈیٹوریل بورڈ کی تشکیل کی گئی تھی۔ ناچیز بھی اس بورڈ کا ایک رکن تھا۔ ملک کے نامور اہل قلم اور دانشمندوں پر مشتمل اس ایڈیٹوریل بورڈ کے ایک اجلاس میں یہ تجویز رکھی گئی کہ ایک ایسی کتب کی تالیف کی جانی چاہیے جس میں اخلاقی محاسن کو داستان کے انداز میں پیش کیا گیا ہو، اور وہ داستانیں مؤلف کے ذہن کی ایجاد اور جعلی خیالات پر مبنی نہ ہوں، بلکہ ان کا ماخذ احادیث اور سیرت و تاریخ کی کتابیں ہوں۔
اس تالیف کا مقصد اسلامی معاشرہ کی تربیت اور نوجوانوں کی ہدایت اور رہنمائی تھا۔ مختصر یہ کہ تمام اراکین کی رائے سے یہ تجویز پاس ہو گئی۔ اس کام میں میرا صرف اتنا حصہ ہے کہ بورڈ کے دیگر اراکین کے مقابلے میں یہ تجویز مجھے زیادہ پسند آئی اور میں نے اسی وقت یہ عہد کر لیا کہ اس اہم ذمہ داری کو میں پورا کروں گا۔ چنانچہ سچی کہانیاں نامی یہ کتاب اس تجویز اور عہد کے نتیجے کی صورت میں آج آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ سچی کہانیوں میں شامل ہر داستان کے ماخذ و مدرک کو ہر صفحے کے حاشیہ پر نقل کر دیا گیا ہے۔ ان میں بعض داستانیں ایک سے زیادہ کتابوں میں بھی ملتی ہیں، چنانچہ انتہائی دیانتداری سے کام لیتے ہوئے ہر ماخذ کو حاشیہ میں لکھ دیا گیا ہے۔ ایک سے زیادہ ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھی گئی ہے کہ مختلف کتابوں میں ایک واقعے کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک ہی واقعے کو کسی نے مختصر لفظوں میں بیان کیا ہے تو دوسرے مصنف نے اس واقعے کا انتہائی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ واضح رہے کہ کسی بھی داستان کو بیان کرتے وقت خیال پردازی یا عبارت آرائی سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ ماخذ میں جو واقعہ جس طرح ہے اسی طرح بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مختصر یہ کہ اصل واقعے میں نہ کچھ اضافہ کیا گیا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کمی کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ اس کتاب کو ایک سادہ اور لفظی ترجمہ سمجھنا خلاف حقیقت ہوگا، بلکہ داستان نویسی کے وقت حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ اصل متن میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کے بغیر داستان کو اس ڈھنگ سے پیش کیا جائے جس سے انسانی جذبات کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جا سکے اور قاری کی دلچسپی میں کوئی خرابی یا کمی واقع نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اکثر داستانوں میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ ماخذ میں اس کو دوسری طرح شروع کیا گیا ہے اور اس کتاب میں اس کا آغاز کچھ اور ہے، یا یہ کہ ماخذ میں جہاں داستان ختم ہوتی ہے اس کتاب میں اس داستان کا آغاز وہیں ہے۔ اس طرح اس کتاب کا طرز بیان بالکل مختلف ہے، لیکن اگر ایک حق پسند قاری داستان اور اس کے ماخذ دونوں کا مطالعہ کرے تو اسے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ یہ تصرفات کچھ اس طرح کیے گئے ہیں کہ داستان کی سچائی اور اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آنے پائے، بلکہ داستان کو اور زیادہ مقبول اور پسندیدہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں داستان سے حاصل ہونے والے نتائج کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی، بلکہ ماخذ سے اس جملے کو منتخب کر لیا گیا ہے جس سے داستان کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور اس جملے کو بالکل اس کی اصلی صورت میں نقل کر دیا گیا ہے، اور ہر داستان کا عنوان تلاش کرتے وقت حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایسا عنوان ہو جس سے کہانی سے حاصل ہونے والے نتیجے کا قطعی علم نہ ہو سکے۔ یہ سارا اہتمام اس مقصد کے تحت کیا گیا ہے کہ قاری خود ہی نتیجہ اخذ کرے۔ کسی کتاب یا عبارت کا کمال یہ ہے کہ پڑھنے والے کی فکر کو جھنجھوڑ دے اور وہ عبارت میں پائی جانے والی گہرائی تک پہنچنے کے لیے فکری طور پر پوری طرح آمادہ ہو جائے۔ عبارت آرائی کرتے وقت سادہ اسلوب بیان اور صاف و آسان زبان سے کام لینا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو اس کے سمجھنے میں زیادہ غور و فکر نہ کرنی پڑے اور وہ نہایت آسانی کے ساتھ اس عبارت کے مفہوم کو سمجھ لے۔ لیکن اس عبارت سے حاصل ہونے والے نتیجے کو قاری کی فکر کے حوالے کر دیا جانا چاہیے تاکہ اس کی فکری صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے۔ ہر وہ چیز جس کا نتیجہ قاری خود نہیں نکالتا اور اپنی فکر سے اس میں کچھ اضافہ نہیں کرتا وہ اس کی روح کو متاثر نہیں کر پاتی۔ یعنی اگر قاری کسی بات کا نتیجہ خود ہی اخذ کرتا ہے
تو اس کی فکر میں اضافے کے ساتھ وہ نتیجہ اس کی روح میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس نتیجے کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوتا ہے، اور جس چیز کا اثر دل پر ہوتا ہے وہ عملی صورت میں یقیناً رونما ہوا کرتا ہے، یعنی اپنی فکر سے حاصل ہونے والے نتیجے کا انسان کے عمل پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ اپنی فکر سے حاصل ہونے والا نتیجہ فطری ہوا کرتا ہے، چنانچہ اس سے انسان فطرت کا متاثر ہونا یقینی ہے۔ جیسا کہ پہلے سے ہی طے کیا جا چکا تھا، اس کتاب میں شامل اکثر کہانیاں حدیث کی کتابوں سے لی گئی ہیں، اور کہانی کا ہیرو اکثر دینی رہنما کو منتخب کیا گیا ہے، لیکن یہ بات ہر ایک کہانی میں نہیں ہے، بلکہ علم رجال پر مبنی کتابوں اور بزرگ دینی شخصیتوں کے حالات زندگی پر مشتمل تذکروں کے علاوہ کتب تاریخ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلند مرتبہ علماء و دانشمندان اسلام سے متعلق ان داستانوں کو بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے، جس سے اسلامی معاشرے کی اصلاح کی جا سکے، اور جس کو پڑھ کر لوگ اعلیٰ اخلاقی محاسن سے بخوبی واقف ہو سکیں اور عمل کے میدان میں ان چیزوں کی پیروی بھی کرنے لگے۔ اس سلسلے میں بھی کسی قسم کی جانبداری یا تعصب سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ شیعی علماء و رہنماؤں کے علاوہ دیگر اسلامی اور غیر اسلامی اہم شخصیتوں سے متعلق واقعات کو بھی داستان کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، تاکہ لوگ اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ کتاب کا عنوان تلاش کرتے وقت اس حقیقت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ کہانیوں میں ہیرو کا کردار اکثر ایسی شخصیتوں نے ادا کیا ہے جن کی راست کرداری اور راست گفتاری میں کسی کو کلام نہیں ہے، اور جنہیں خداوند قادر متعال کی مقدس کتاب قرآن مجید میں صدیقین کے لقب سے یاد کیا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کا نام سچی کہانیاں رکھا گیا ہے، یعنی عرض کرنے کا یہ مقصد ہے، یہ کہانیاں ان حق پسند لوگوں کی ہیں جنہوں نے اپنی پوری حیات حق و صداقت اور صراط مستقیم کی پیروی اور تبلیغ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس عنوان سے دوسرا مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ کہانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں حق و صداقت پر چلنے کی خواہش اور جن کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ سچے تذکروں سے اپنے اعمال کو صالح بنا لیں۔ مختصر لفظوں میں یہ کہانیاں سچے لوگوں کی ہیں اور سچے لوگوں کے لیے ہی لکھی گئی ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ چونکہ یہ کہانیاں کسی انسان کے خیال کی ایجاد نہیں ہیں، بلکہ ان واقعات پر مشتمل ہیں جو اس دنیا میں واقع ہوئے ہیں، اور ایسی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں جن میں کسی بھی واقعے کو بڑی امانت اور انتہائی صداقت کے پیش نظر درج کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ کہانیاں ہر اعتبار سے سچی کہانیاں کہلانے کی مستحق ہیں۔ بہرحال اس کتاب میں شامل کہانیوں کو کسی طرح بھی سچائی سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ کہانیاں انسان کی اخلاقی اور اجتماعی زندگی میں عملی رہنمائی کی خدمت انجام دینے میں بڑی سود مند ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہانیاں اسلامی تعلیمات کی روح کا تعارف بھی کراتی ہیں، یعنی ان کہانیوں کو پڑھ کر قاری اسلامی تعلیمات کی روح سے بخوبی واقف ہو جاتا ہے، اور اسلامی معارف سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے کہ قاری اپنی ذاتی زندگی اور اس ماحول کا جائزہ لے اور یہ فیصلہ کرے کہ جس ماحول یا معاشرے میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں۔ یوں تو کہنے کے لیے ہر طبقہ اپنے آپ کو مسلمان
کہتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے بعض طبقے اسلام کے پتھر کو گلے میں لٹکائے گھوما کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح کہنے اور کرنے میں فرق ہوا کرتا ہے، اسی طرح اسلام کا زبانی دعویٰ کرنا اور اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں بڑا فرق ہے۔ اسلام سے متعلق حقائق و معارف سے بخوبی آگاہی حاصل کر لینا اور عمل کی دنیا میں ان اصولوں پر کاربند رہنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کہانیاں خواص کے لیے بھی اتنی ہی مفید اور کارآمد ہیں جتنی عوام کے لیے، لیکن اس کتاب کی تالیف کا اصل اور بنیادی مقصد عوام کو فائدہ پہنچانا ہے، کیونکہ صرف یہی وہ طبقہ ہے جو عدالت و انصاف اور حق و حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہا کرتا ہے۔ اس طبقے کے لوگ حق و صداقت کی پیروی کرنے کے لیے کسی طرح کی ہیلہ سازی یا بہانہ بازی سے کام نہیں لیتے، بلکہ فوراً ہی اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ انسانی سماج کے مختلف طبقے اچھائی اور برائی کے سلسلے میں یقیناً ایک دوسرے پر اثر انداز ہوا کرتے ہیں، اور اس بات کا قطعی امکان نہیں ہے کہ ان طبقوں کے درمیان ایسی دیوار قائم کی جا سکے جس کی وجہ سے ایک طبقے کی برائی کا دوسرے طبقے کے اوپر اثر نہ پڑ سکے۔ لیکن اب تک کا معمول یہی رہا ہے کہ فساد یا خرابی ہمیشہ طبقہ خواص سے ہی شروع ہوتی ہے اور بعد میں یہ خرابی طبقہ عوام میں بھی پھیل جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہر قسم کی سماجی بھلائی اور بیداری کا سلسلہ طبقہ عوام سے شروع ہوا کرتا ہے، اور بعد میں طبقہ خواص کو اس بات کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس عمل صالح کی پیروی کرے، یعنی حسب معمول فساد اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے اور صلح نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ مختصر لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ سماج میں پھیلی ہوئی خرابی اور بدعنوانی پر نگاہ پڑتے ہی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس خرابی کی بنیاد طبقہ خواص نے ہی رکھی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ خرابی عام لوگوں میں پھیل کر خطرناک اور تباہ کن صورتحال اختیار کر گئی۔ اس طرح سماجی فلاح و بہبود کے سلسلے کا ہر کام طبقہ عوام سے شروع ہوا کرتا ہے، اور ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ طبقہ خواص کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا کہ وہ عوام کے پروگرام میں شریک ہو جائیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے ارشادات عالیہ میں انسانی سماج کو دو طبقے میں تقسیم کیا ہے، ایک عام لوگوں کا طبقہ ہے اور دوسرا خاص لوگوں کا۔ انہوں نے طبقہ خواص سے کسی قسم کے نیک کام یا صراط مستقیم کی پیروی کے سلسلے میں ناامیدی اور مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے برخلاف طبقہ عوام ہی ان کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اپنے دور حکومت میں مالک اشتر کے نام جاری کردہ ایک فرمان میں امیر المومنین علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے ہیں، گورنر کو معلوم رہنا چاہیے کہ بیکاری میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا، مصائب میں کم امداد کرنے والا، عدالت و انصاف سے زیادہ نفرت کرنے والا، بڑی بڑی امیدیں رکھنے والا، حصول نعمت کے موقع پر شکر ادا نہ کرنے والا، کسی قسم کا عذر نہ قبول کرنے والا اور دوسروں سے کم طاقت رکھنے والا طبقہ خاص لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ یہ تمام خرابیاں اس طبقے سے بڑھ کر کسی دوسرے شخص میں نہ ملیں گی۔ اس کے برخلاف سماج کا عام طبقہ ہی دراصل دین کا پشتوانہ ہوا کرتا ہے۔ پیشین تے واو الف نون ہے، پشتوانہ ہوا کرتا ہے۔ بے شک عام لوگوں پر مشتمل طبقہ ہی مسلمانوں کے درمیان مرکزی حیثیت کا حامل اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں کامیابی کا باعث ہوا کرتا ہے۔ پس اے مالک، تم کو طبقہ عوام کا ہمیشہ اور بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ یہ خیال کرنا قطعی غلط ہے کہ صرف مٹھی بھر خاص لوگوں کی حمایت کے ذریعے بڑا سے بڑا اصلاحی کام انجام دیا جا سکتا ہے، اور ان
چند لوگوں کی طرفداری کے ذریعے ترقی کی بلند ترین منزلیں حاصل کی جا سکتی ہیں، بلکہ تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ معمولاً اونچے اونچے محلوں سے شروع کیا جانے والا ہر پروگرام بظاہر مفید اور کارآمد نظر آتا ہے۔ اس پروگرام میں پائی جانے والی خوبی کی زبردست اور مبالغہ آمیز تبلیغ اور پبلسٹی کی جاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ تمام پروپیگنڈا ڈھول میں پول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس عوام کی حمایت میں شروع کیے جانے والے پروگرام میں پروپیگنڈا کے بجائے خلوص اور عقیدت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ہر آدمی انتہائی خلوص اور محنت کے ساتھ اپنے کام میں پوری طرح مصروف نظر آتا ہے۔ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ جس وقت میں اس کتاب کی تالیف و اشاعت کے کاموں میں مصروف تھا، میرے احباب اور مخلصین نے اس کتاب کی افادیت و اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے مجھے بے شمار خط ارسال کیے۔ تقریباً سبھی لوگوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ یہ کتاب اسلامی معاشرہ کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوگی، لیکن ان میں سے بعض لوگوں نے یہ تحریر کیا تھا کہ ان کے خیال میں مجھ جیسے عالم کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ دیگر اہم کتابوں کی تصنیف و تالیف کا کام چھوڑ کر مختصر داستانوں پر مشتمل اس کتاب کی ترتیب کا کام انجام دوں۔ ان میں سے بعض لوگوں نے اپنے مکتوب میں اظہار افسوس کے ساتھ مجھے بہت برا بھلا بھی کہا کہ ان کی نظر میں گراں قدر علمی کتابوں کی تعریف کو وقتی طور پر روک کر کسی معمولی اور سادہ کتاب کی تعریف کسی طرح بھی موزوں اور مناسب نہیں۔ ان میں سے کچھ دوستوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ خیر، اگر آپ نے داستانوں پر مشتمل کتاب کی تعریف کی دشواری برداشت کر لی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر اسے اپنے نام سے شائع نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ آخر ایسا کیوں؟ آخر اس میں کیا مذائقہ ہے اگر میں اسے اپنے نام سے ہی شائع کروں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ جیسے بلند مرتبہ فلسفی اور عالم کے شایان شان نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے چھوٹے اور کم اہمیت کام آپ کے نام سے شائع ہوں۔ جب میں نے چھوٹے اور بڑے کام کا معیار معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مشکل تراکیب اور عالمانہ اصطلاحات پر مشتمل تالیف بڑے کام کی فہرست میں آتی ہے، اور سادہ عبارت اور عام فہم زبان میں لکھی گئی کتاب معمولی اور چھوٹا کام ہوا کرتا ہے۔ یعنی بزرگی اور کوچکی کا معیار کام کی اہمیت سے قطعی مربوط نہیں ہے، بلکہ کلیہ یہ ہے کہ سادہ کام چھوٹا اور مشکل کام بڑا ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ منطق یا طرز فکر صرف ایک یا چند لوگوں کی ذہنی اپج ہوتی تو میں اس بات کا تذکرہ ہرگز نہ کرتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ طرز فکر ایک خوفناک سماجی بیماری کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اسے اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں زبردست انحراف کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرز فکر نے بے شمار اہل قلم کو ایسی مایوسی اور احساس کمتری کا شکار بنا دیا کہ انہوں نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ ہی ترک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دینی اور مفید مذہبی کتابوں کے میدان میں حد سے زیادہ فقیر ہیں، اور ایسی گراں قدر کتابیں کسی حد تک بالکل ہی نایاب ہیں جس سے مسلمان استفادہ کر سکیں۔ بلند مرتبہ عالم و فاضل کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ 10 برس تک یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک کسی ایک موضوع پر ایک علمی کتاب تالیف کرے اور پھر اس کی پشت پر موٹے حروف سے اپنا نام لکھ کر شائع کرے۔ اب یہ اور بات ہے کہ چاہے اس موٹی کتاب سے معاشرے کا کوئی ایک آدمی بھی استفادہ نہ کر سکے، مگر معیاری اعتبار سے وہ بہت بڑا اور گراں قدر کام شمار کیا جائے گا۔ لیکن وہی عالم ایک انتہائی مفید کتاب صاف اور سادہ زبان میں صرف اس وجہ سے شائع نہیں کرتا کہ یہ اس کی شایان شان نہیں ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی تالیف اور اشاعت نہیں ہو پاتی، اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ یکے بعد دیگرے منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں
خواجہ نصیر الدین طوسی نے کیا خوب لکھا ہے: افسوس کے آنچہ برد عام باختنی است، شناخت ها تمام ناشناختنی است. برداشته ام هر آنچه باید بگذاشته ام ہر آنچه برداشتنی است. یعنی افسوس جو بازی مجھے ہار جانی چاہیے، اس میں میں نے کامیابی حاصل کر لی، اور جن چیزوں کو مجھے نہ پہچاننا چاہیے اس کی معرفت حاصل کر لی. مختصر یہ کہ جو چیز مجھے چھوڑ دینی چاہیے انہیں میں نے اپنے گلے لگا رکھا ہے، اور جو چیزیں مجھے حاصل کرنی چاہیے انہیں ترک کر دیا ہے. آخر کار میں نے اپنے مخلص دوستوں کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ تمہاری اس تجویز نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ سماج میں پھیلی ہوئی اس مہلک بیماری کا تذکرہ بھی کروں جس نے اسلامی تعلیمات کے تبلیغی مشن کو انحراف سے دوچار کر رکھا ہے. صرف یہی نہیں کہ مجھے آپ کی یہ تجویز ناقابل قبول ہے اور میں اس سادہ کتاب کو اپنے ہی نام سے شائع کروں گا، بلکہ اس کتاب کے مقدمے میں اسلامی معاشرے کا دامنگیر اس خطرناک بیماری کا بھی تذکرہ کروں گا. ان تمام باتوں کے باوجود یہ خیال میرے ذہن کو بار بار پریشان کرتا رہا کہ جس طرح لوگ سادہ اور آسان کتابوں کی تالیف و اشاعت کو کسر شان پر محمول کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یقیناً ایسے افراد بھی ضرور ہوں گے جو سادہ اور آسان جملوں میں لکھی گئی علم و حکمت پر مبنی کتاب کا مطالعہ بھی یہ سوچ کر نہ کرتے ہوں گے کہ اس قسم کی چھوٹی کتابوں کا مطالعہ ان کے شایان شان نہیں ہے. قرآن مجید کی قدر و منزلت اور حرمت و تقدس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے میں نے قصداً اس مقدس کتاب میں پائی جانے والی داستانوں کو اس کتاب میں نہیں شامل کیا. میرا عقیدہ ایمان رہا ہے کہ اس آسمانی کتاب میں پائی جانے والی اہم داستانوں پر ایک علیحدہ اور جامع کتاب شائع کی جانی چاہیے، اور اس کی داستانوں کو کسی دوسری کتاب میں شامل نہ کیا جانا چاہیے، نہ کیا جانا ہی بہتر ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس طرح کا کام عربی زبان میں بہت کیا گیا تھا، لیکن فارسی میں بھی اس موضوع پر کافی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. بہرحال اس حقیقت کا اعتراف لازمی ہے کہ قرآن مجید سے استفادے کے بعد ہی اس کتاب کی تالیف عمل میں آئی ہے، بلکہ یہ کہنا کس حد تک مبالغہ نہ ہوگا کہ قرآن مجید ہی نے راقم الحروف کو ایسی کتاب کی تالیف پر مجبور کر دیا جو آسان کہانیوں کے ذریعے انسانی معاشرے کی اصلاح کر سکے. اہل علم و معرفت سے یہ بات قطعی پوشیدہ نہیں ہے کہ قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے جس نے انسانی معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے سچی کہانیوں کو اپنے قالب میں جگہ دی ہے اور اسے الہی تعلیمات کا جز قرار دیا ہے. سچی کہانیاں پہلی جلد 75 داستانوں پر مشتمل ہے. میں نے پہلے اس جلد کے لیے 100 داستانوں کا انتخاب کیا تھا اور یہ خیال کیا تھا کہ آئندہ جلد میں بھی 100 کہانیاں شامل کروں گا، لیکن احباب مخلصین کے علاوہ نشر و اشاعتی کمپنی کے ایڈیٹوریل بورڈ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ 100 کہانیوں کی وجہ سے کتاب کا حجم کافی بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ کتاب کی اشاعت کے لیے جو کاغذ فراہم کیا گیا تھا وہ بھی کم تھا. بہرحال ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی جلد 75 کہانیوں کے ساتھ شائع کی جا رہی ہے. یہاں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہوتا ہے کہ اس کتاب میں شامل زیادہ تر کہانیاں مثبت پہلو کی حامل ہیں. پوری کتاب میں صرف 2-3 کہانیاں ایسی ہیں جن سے منفی پہلو نکلتا ہے. یعنی یہ 2-3 کہانیاں حکیم لقمان کے اس کلیے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر کسی شخص میں کوئی اخلاقی کمزوری نظر آئے تو اس شخص کی اصلاح اور تنبیہ کی غرض سے اس کمزوری یا خرابی کا تذکرہ ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک گالی شمشیر زبان اور دوستی جو ختم ہو گئی نامی کہانیاں
منفی پہلو کی حامل کہی جا سکتی ہیں۔ پہلے میں بغیر کسی خاص توجہ کے ان تمام کہانیوں کو لکھتا چلا گیا، لیکن ترتیب کے وقت جب ان کہانیوں پر نظر پڑی تو فوراً خیال آیا کہ انہیں اس کتاب میں نہ شامل کروں، تاکہ سب کہانیاں ایک جیسی رہ جائیں اور مثبت پہلو ہی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا کام شروع کیا جائے۔ ایک طویل مدت تک یہ نہ طے پایا کہ ان داستانوں کو اس کتاب میں شامل کروں یا نہ کروں۔ آخر کار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کہانیوں کو کتاب میں شامل رہنے دیا جائے اور کتاب کے مقدمے میں قارئین کی توجہ ان داستانوں کی طرف مبذول کرا کر ان سے مشورہ لیا جائے کہ اس قسم کی کہانیوں کے بارے میں آخر ان کے خیالات کیا ہیں، اور قارئین کرام کی رائے پر آئندہ جلدوں میں اس قسم کی داستانوں کی شمولیت کے بارے میں فیصلہ کیا جانا ہی بہتر ہوگا۔ میں آپ تمام حضرات کی رہنمائی اور تنقید کا نیازمند ہوں۔ انتقاد و اصلاح سے متعلق قارئین محترم کے ہر مفید مشورے کے لیے انتہائی شکر گزار رہوں گا۔ ان کا مفید مشورہ ہمارے آئندہ جلدوں کو بہتر بنانے میں یقیناً معاون ثابت ہوگا۔ خداوند قادر متعال کی بارگاہ عالیہ سے سعادت و توفیق کی طالب ہوں۔ مرتضیٰ مطہری، تہران، 15 محرم الحرام 1380 ہجری۔